کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات مزید تازہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال کہ کیا ہماری زندگی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بدل رہی ہے؟ کیا ہماری زبان وہی بولتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی؟ کیا ہمارے معاملات میں وہی دیانت ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں وہی رحمت موجود ہے؟ کیا ہم والدین، بیوی بچوں، پڑوسیوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ وہی حسن سلوک کرتے ہیں جس کی تعلیم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہماری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف الفاظ میں ہے، یا ہماری زندگی بھی اسی محبت کی گواہی دیتی ہے؟ عزیز دوستو، ربیع الاول صرف ایک مہینہ یاد نہیں دلاتا، یہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف واپس بلاتا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ربیع الاول ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی تقاضا کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ربیع الاول اسلامی سال کا ایک اہم مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ذکر مسلمانوں کے دلوں میں خصوصی طور پر تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب ممالک کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو اس کے رب سے جوڑا، اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو توحید کا راستہ دکھایا، ظلم کے مقابلے میں عدل سکھایا، نفرت کے مقابلے میں محبت سکھائی، بدلہ لینے کی بجائے معافی کا راستہ دکھایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ سکھایا کہ کامیابی صرف دنیا حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ عزیز دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا نہایت اہم حصہ ہے، لیکن محبت صرف دعویٰ نہیں ہوتی، محبت انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کسی انسان سے حقیقی محبت کرتے ہیں تو اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو
میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت ہمیں محبت کا راستہ بتاتی ہے۔ محبت یعنی اتباع کرنا۔ اور اگر ہم واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جانے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں۔ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، لیکن کیا ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سخاوت بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے غصے کے وقت اپنے اخلاق کو قابو میں کس طرح رکھتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رحمت سے پیش بھی آتے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا ذکر کرتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے کاروبار، معاملات اور گفتگو میں سچائی موجود ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ربیع الاول ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کا موقع دیتا ہے۔ عزیزتو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس شخصیت کے اخلاق کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس شخصیت کی سیرت ہمارے لیے کتنی عظیم مثال ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ نرمی اختیار کرو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کمزوروں کا خیال رکھو، یتیموں سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ آج اگر ہم ربیع الاول میں صرف نعتیں سنیں لیکن اپنے اخلاق تبدیل نہ کریں تو ہمیں اپنے دل سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل پیغام سمجھا یا نہیں؟ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر ان کے ساتھ حکمت اور خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کی فکر کبھی نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھے، اور ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں یہ رحمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ہر وقت
ذلیل نہ کریں۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اسے دبائیں نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو بد زبانی نہ کریں، اور اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو جہاں تک ممکن ہو معافی کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ سیرت صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ عزیز دوستو، ربیع الاول میں درود سلام کی کثرت کرنا بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ اول تو ہمیں ہر وقت ہی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے، تو ہمیں اس مہینے میں اور خاص طور پر ان ایام میں درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ درود پاک کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل کرنا ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ربیع الاول میں ہم عملی طور پر کیا کریں؟ تو سب سے پہلے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اپنے گھر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ تمام سال درود پاک کی کثرت کریں، سنتوں کو زندہ کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، غصہ کم کریں، جھوٹ سے بچیں اور غیبت سے بچیں، لوگوں کو معاف کریں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عزیز دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت اظہار یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر میں رحمت، نرمی اور حسن اخلاق پیدا کریں، صدقہ و خیرات کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کا خیال رکھیں، کسی پریشان انسان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ربیع الاول کے حوالے سے مختلف علاقوں اور معاشروں میں مختلف روایات اور طریقے پائے جاتے ہیں۔ ہمیں دین کے کسی بھی معاملے میں قرآن و سنت کو بنیاد بنانا چاہیے۔ ایسے تمام اعمال سے بچنا چاہیے جن کی شریعت میں واضح بنیاد نہ ہو۔ اور سب سے اہم بات کہ اس مہینے کو محبت، اتحاد، درود پاک، سیرت اور سنت کے ذریعے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ دین میں جذبات بھی اہم ہیں، لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ صحیح علم اور صحیح عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیز دوستو، آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، معلومات ہے، سوشل میڈیا ہے اور دنیا پہلے سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایک انسان کے دل میں سکون کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، غصہ بڑھ رہا ہے، نفرت مزید بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ایسے وقت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف عبادات نہیں سکھائیں بلکہ ہمیں زندگی جینا سکھایا ہے۔ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، اپنے غصے کو کس طرح قابو کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، اور مشکل وقت میں صبر کیسے کرنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کہ اللہ پاک پر بھروسہ کس طرح کرنا ہے۔ عزیز دوستو، آج ربیع الاول کے موقع پر صرف بات نہ کریں بلکہ ایک عہد کرتے ہیں
کہ ہم اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سے کم ایک سنت کو مضبوطی سے اپنائیں گے۔ ہم تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، نماز کی پابندی کو بہتر کریں گے، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ عزیز دوستو، ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کتنی بڑی رحمت فرمائی کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم رہبر عطا فرمایا۔ اس لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، درود پاک پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حقیقی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار میں نظر آتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر آپ ساتھ دیکھنے والے کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی ایک شیئر کسی دوسرے شخص کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے، اور ساتھ ہی اپنے دل میں یہ عہد بھی کریں کہ میں اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔